ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا ایک عظیم الشان دارالعلوم ہے جس میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اور یہاں علماء کرام اور طلباء کرام کا اجتماع ہے اور میں نہ عالم ہوں اور نہ فاضل، میں بھی ایک ادنا طالب علم ہوں اور ان حضرات علماء کرام اور طلباء کرام کا ادنا خادم ہوں۔ اس لیے میں نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس کا تعلق علم اور علم کی فضیلت کے ساتھ ہے۔ آپ سب حضرات نہایت توجہ کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سنیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری۔ وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا اس نے آپ کو مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری۔ یہ انزالہ جو ہے یہ انزال سے ہے، اور انزال کے معنی ہے کسی چیز کو ایک دم اتارنا۔ ایک ہے تنزیل، تنزیل کے معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریجن اتارنا۔
دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہم نے آپ پر کتاب کو. کون سی کتاب؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر شے کا روشن بیان ہے. تو ایک آیت میں نزلنا فرمایا جس کا مصدر ہے تنزیل، اور ایک آیت میں انزل فرمایا جس کا مصدر ہے انزال. انزال کے معنی ہے کسی چیز کا ایک دم اتارنا، اور تنزیل کے معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بتدریجاً اتارنا. جیسا کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو بڑی قدر والی رات میں اتارا. یہاں بھی انزلنا ہے، یہ انزال سے ہے. چنانچہ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے اتارا اور آسمان دنیا پر رکھا. وہاں سے جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے، یہاں تک کہ یہ قرآن کریم سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اتر گیا. تو جب انزال کے معنی ہے ایک دم اتارنا، تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ اے حبیب اللہ نے آپ پر ایک دم ساری کتاب اتاری ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے آپ پر تھوڑی تھوڑی کر کے کتاب اتاری ہے. تو دو آیتیں ہیں، ایک میں ہے انزلہ اور ایک میں ہے نزلہ. تو ماننا پڑے گا کہ نزول بھی دو ہے، نزول بھی دو ہے. ایک وہ نزول ہے جو ایک دم ہوا ہے، اور ایک وہ نزول ہے جو آہستہ آہستہ ہوا ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت بھی سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اِنَّكَ، بے شک ہے حبیب آپ، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، ضرور القاء کیے گئے ہیں قرآن، مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس حکیم اور علیم کی طرف سے. اس میں القاء کا بیان ہے، اس میں نزول کا بیان ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا قرآن القاء فرمایا. سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حکیم اور علیم نے سکھایا، القاء فرمایا. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. تو سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کو قرآن کا علم تھا. بعد میں جبریل امین جو تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے تو وہ سکھاتے نہیں تھے، بلکہ جس آیت کے ظہور کا وقت آتا تھا اس کو آ کر پڑھ دیتے تھے. مطلب یہ تھا کہ اس حکم کو اور اس آیت کو ظاہر فرما دیجیے. علم سارا پہلے سے ہی تھا. یہی وجہ ہے کہ جبریل امین آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد. حضور فرماتے ہیں علم تو و فہم تو، میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں. ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، ایک دم اتاری. کیونکہ انزلہ انزال سے ہے، اور انزال کا معنی ایک دم اتارنا. اور وہ جو آہستہ آہستہ اترا ہے وہ کس نے اتارا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہ جبریل تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے اور انہوں نے سارا قرآن آپ کے قلب پاک پر نازل کر دیا. تو معلوم ہوا ایک تو نزول ہوا ہے براہ راست اللہ کی طرف سے، جس میں جبریل کا واسطہ نہیں ہے، اور وہ اللہ نے سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر القاء کر دیا. اور اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، جب قلم کو پیدا کیا تو اس کو فرمایا اکتب، لکھ.
تو قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ دے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے. بس رب نے یہ فرمایا تو قلم نے فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے سب لکھ دیا. تو جو خدا اکتب کہہ کے قلم کو ما کان و ما یکون کا علم دے سکتا ہے، اس نے تو خود اپنے حبیب کو پڑھایا ہے اور القاء فرمایا ہے. یا رسول، تو کیا اللہ تعالیٰ کے القاء فرمانے سے، سکھانے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جان سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارا علم، ساری معرفت، ساری حکمت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت پاک میں ودیت فرما کر آپ کو پیدا کیا. دیکھیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ طلباء یہاں پڑھتے ہیں، ان طلباء کو پڑھنے کے بعد ڈگری ملتی ہے یا پہلے مل جاتی ہے؟ ڈگری پڑھنے کے بعد ملتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی طالب علم دارالعلوم میں داخل ہو تو اس کو فارغ التحصیل ہونے کی سند تو پہلے دے دی جائے اور کتاب الصرف بعد میں شروع کرائی جائے. ایسا نہیں ہوتا، پہلے علم پڑھایا جاتا ہے، بعد میں ڈگری دی جاتی. سکولوں کالجوں میں بھی یہی حال ہے. بچہ جب داخل ہوتا ہے تو پہلے ہی اس کو بی اے کی ڈگری نہیں دے دیتے، جب وہ پڑھ لیتا ہے، امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، تب اس کو ڈگری ملتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے نبی تو بنا دیا عالم ارواح میں اور علم بعد میں دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیا، تھا میں نبی، یہ نہیں کہ اس وقت نبی بنا، اس وقت میں نبی تھا. بنے کب؟ یہ بنانے والا جانے یا بننے والا جانے. فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اللہ نے نبی تو بنا دیا اس وقت اور علم ایتھے آن کے دیتا. علم یہاں بعد میں دیا، ڈگری پہلے دے دی اور علم کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. ارے نہیں، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تمام علوم و معارف سے پر کر دیا تھا، تمام علوم و معارف عطا فرما دیے تھے. ہے اور یہ سب کچھ وہی مل گیا. اگر نہیں یقین ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ پکا عہد کہاں لیا؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں کن سے عہد لیا؟ نبیوں سے. تو معلوم ہوا کہ نبی عالم ارواح میں ہی صفت نبوت سے موصوف ہو چکے تھے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. اللہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی ذوات قدسیہ کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا. کیا فرمایا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا، کتاب اور حکمت سے دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی عالم ارواح میں ہی کتاب اور حکمت سے سرفراز ہو چکے تھے. لیکن یہاں ایک نقطہ ہے، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کتاب سے اور حکمت سے میں نے تمہیں دیا ہے. معلوم ہوا سارے نبیوں کو کتاب سے ملا، حکمت میں سے حکمت ملی، اور ہمارے نبی کو پوری کتاب ملی اور پوری حکمت ملی. پہلے نبیوں کو کتاب میں سے ملا اور ہمارے نبی کو کتاب عطا ہوئی، ان کو حکمت میں سے اور حضور کو پوری حکمت. یہاں من نہیں ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں من نہیں ہے. اور وہاں فرمایا لما آتیتکم من کتاب وحکمت، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے.
معلوم ہوا سارے نبیوں کو کتاب سے ملا اور حضور کو پوری کتاب ملی. سارے نبیوں کو حکمت میں سے حکمت ملی اور حضور کو حکمت کل عطا ہوئی. ایک بات اور سنو، یہاں سے ثابت ہوا کہ تمام آسمانی کتابیں قرآن سے ہیں. تمام آسمانی کتابیں قرآن سے ہیں. تو یوں سمجھو کہ ساری کتابیں ہیں نہریں اور قرآن ہے دریا. ساری کتابیں ہیں نہریں، قرآن ہے دریا. یا یوں کہو کہ ساری کتابیں ہیں شعبے، قرآن ہے مرکز. تو جس طرح دریا سے نہریں نکلتی ہیں، اسی طرح کتاب میں سے باقی تمام کتابیں اور صحیفے نکلے. تو ساری کتاب جب حضور کو عطا ہوئی تو معلوم ہوا کہ سارے نبیوں کو جتنے علوم ملے ہیں وہ سب علوم حضور کی ذات میں موجود ہیں. کیونکہ جس کتاب میں سے ان کو کتاب دی گئی وہ ساری کتاب تو حضور کو ملی. تو سارے نبیوں کے علوم جس طرح ساری آسمانی کتابوں کے علوم قرآن میں ہیں، اسی طرح سارے نبیوں کے علوم ذات مصطفیٰ میں ہیں. اور جس طرح ساری کتابیں قرآن سے نکلی، اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا کہ سارے نبیوں کی نبوت حضور کی نبوت کا فیض ہے، اور سارے نبیوں کے کمالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا فیض ہے. کیسے؟ سنو، حضور فرماتے ہیں انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. فرماتے ہیں میں تمام نبیوں سے اول ہوں خلقت میں اور آخر ہوں بعثت میں. تخلیق میں، پیدائش میں میں سارے نبیوں میں پہلا ہوں، اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں پچھلا ہوں. اول بھی ہوں آخر بھی ہوں. خلقت میں اول ہوں اور آخر میں بعثت ہوں. تو حضور اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور باقی سارے نبی درمیان میں. حضور اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور باقی سارے نبی درمیان میں ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک کنارہ اول ہے، ایک کنارہ آخر ہے، اور مابین جو ہے وہ اول و آخر کے مابین ہے، اور اول و آخر اس کو محیط ہے. اسی طرح سرکار دو عالم کی ذات اقدس تمام نبیوں کو محیط ہے، اور سارے نبی حضور کی آغوش میں. سارے نبیوں کا حضور کی ذات نے احاطہ کیا ہوا ہے. تو یوں سمجھ لو کہ سارے نبیوں میں جو کمالات ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا پرتو اور ظل ہے. سارے نبیوں کے کمالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا پرتو اور ظل ہے. سارے نبیوں کو کتاب سے ملا، حضور کو پوری کتاب ملی. دیکھو ایک بات اور عرض کروں، سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. یہ ہمارا چہرہ جو ہے، چہرہ یہ اللہ تعالی کی قدرتوں کا مظہر ہے. اسی چہرے میں اللہ نے آنکھیں پیدا کی ہیں. آنکھوں کو کمال بخشا ہے دیکھنے کا. آنکھ دیکھتی ہے اور دیکھ کر بتاتی ہے کہ یہ رنگ سرخ ہے، یہ سبز ہے، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، یہ سفید ہے. تو گویا یوں سمجھو کہ آنکھ عالم ہے مختلف رنگوں کی، شکلوں کی، صورتوں. آنکھ کو اللہ نے علم عطا فرمایا مختلف رنگوں کا، شکلوں کا، صورتوں کا. تو یہ آنکھیں جو ہیں یہ عالم ہیں، فوراً بتاتی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، رنگوں کو، شکلوں کو، صورتوں کو. اسی چہرے میں اللہ نے کان پیدا کیے اور کانوں کو علم دیا ہے مختلف آوازوں کا. کان فوراً بتاتے ہیں کہ یہ آواز ہوائی جہاز کی ہے، یا موٹر کی ہے، یا بچے کی ہے، یا جانور کی ہے. تو گویا کان عالم ہے مختلف آوازوں کی. اسی چہرے میں اللہ تعالیٰ نے ناک پیدا کی ہے. ناک کو علم دیا ہے مختلف خوشبوؤں کا اور بدبوؤں کا. ہماری ناک فوراً بتاتی ہے یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے. خوشبو ہے تو کس چیز کی، بدبو ہے تو کس چیز کی. اسی چہرے میں اللہ نے زبان پیدا کی ہے. زبان کو علم دیا ہے ذائقوں کا. کوئی چیز زبان کے ساتھ لگائیے فوراً زبان بتائے گی کہ یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے یا پھیکی ہے. تو گویا یوں کہو کہ اس چہرے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے علماء پیدا کیے. آنکھیں عالم ہیں رنگوں، شکلوں، صورتوں کی. کان عالم ہے مختلف آوازوں کے. ناک عالم ہے خوشبوؤں، بدبوؤں کی. زبان عالم ہے ذائقوں کی. تو یہ چند علماء ہیں جو اللہ نے ہمارے چہرے میں
پیدا کیے، ویسے ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں مگر ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ مثلا آپ زبان باہر نکال کے ناک کو لگائیں تو شاید کامیاب ہو جائیں، ابھی تجربہ نہ شروع کر دینا، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ زبان باہر نکال کے ناک کو لگانا چاہیں تو تھوڑے سے تکلف سے کام لیں، یا ذرا کوشش کریں تو کامیاب شاید ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان ناک سے لگ تو سکتی ہے مگر ناک کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہتی کہ ناک صاحبہ آپ ذرا چکھنا شروع کر دیجئے اور میں سونگنا شروع کر دیتی، نہیں، زبان اپنا کام کر رہی ہے، ناک اپنا کام کر رہی ہے، رہتے ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں، پڑوس میں ہیں، لیکن اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ آنکھ اپنا کام کرتی ہے، دیکھتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے سنتی نہیں، کان سنتے ہیں دیکھتے نہیں، ناک سونگتی ہے چکھتی نہیں، زبان چکھتی ہے سونگتی نہیں، رہتے ایک ہی محلے میں ہیں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، مختلف ڈیوٹیاں ہیں مگر ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ جو جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے وہ وہی کام کرتا۔ تو ابو جہل پیدا ہوا تھا صرف اعتراض ہی کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر پیدا ہوئے تھے اعتراف کرنے کے لیے۔ رہتے ایک ہی شہر میں تھے، مکے میں تھے، صدیق اکبر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، مگر اس کا کام تھا اعتراض کرنا، صدیق اکبر کا کام تھا اعتراف کرنا۔ یہ اپنا اپنا مقدر ہے، یہ تقسیم ہے، جس کو چاہے اعتراف کی دولت دے دے اور جس کو چاہے اس کے گلے میں اعتراض کی لعنت ڈال دے۔ تو میاں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہاں بھی تم دیکھتے ہو بعض لوگ ہیں وہ توہین کر رہے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں۔ تو شکر کرو اللہ نے ہمیں توہین کرنے والوں میں سے نہیں بنایا، تعریف کرنے والوں میں بنایا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے، یہ اس کا انعام ہے، ہمیں اس پر شکر الہی ادا کرنا چاہیے۔ بعضوں کا کام ہے اعتراض کرنا، بعضوں کا کام ہے اعتراف کرنا، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو خیر یہ تو ضمن بات آ گئی۔ اب یہ کر رہا تھا کہ یہ چار علماء کام کر رہے ہیں اپنا اپنا، اسی چہرے کے اندر اتنے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عضو پیدا کیا ہے جس کا نام ہے دماغ۔ یہ دماغ جو ہے یہ جامع الحواس ہے، یہ ایک حصہ مشترک ہے، اس میں ساری قوتیں موجود ہیں، یہ تمام قوتوں کا مرکز ہے۔ یوں سمجھو کہ آنکھ، کان، ناک اور زبان شعبے ہیں اور یہ دماغ مرکز ہے۔ یہ دماغ جو ہے یہ مرکز ہے اور شعبے مرکز کے تابع ہوتے ہیں۔ تو آنکھ جو ہے یہ اس کے تابع ہے، کان بھی دماغ کے تابع ہے، ناک بھی دماغ کے تابع ہے، زبان بھی دماغ کے تابع ہے۔ آنکھ کا دیکھنا دماغ کے تابع، کانوں کا سننا دماغ کے تابع، ناک کا سونگنا، زبان کا چکھنا دماغ کے تابع ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی شاخ کو کاٹ دیا جائے تو جڑ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی شاخ ختم ہو جائے تو مرکز ختم نہیں ہوتا، لیکن اگر مرکز ختم ہو جائے تو شاخیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح کسی کی آنکھ نکال لو تو آنکھ نکل جائے گی مگر دماغ اپنی جگہ رہے گا۔ کسی کے کان کو ادھر دو، دماغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کسی کی زبان کاٹ دو، زبان کٹ جائے گی مگر دماغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کسی کی ناک کاٹ دو، ناک کٹ جائے گی، دماغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لاٹھی مار کے دماغ پھوڑ، نہ آنکھ دیکھے گی، نہ کان سنیں گے، نہ ناک سونگے گی، نہ زبان چکھے گی، کیونکہ مرکز ختم ہو گیا۔ جب مرکز ختم ہو گیا تو شعبے بھی ختم ہو گئے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مرکز بنایا اور تمام انبیاء کو شعبے بنایا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول حضور ہے مرکز، تمام انبیاء شعبے ہیں، حضور ہے جڑ اور تمام انبیاء اسی کی شاخیں اور اسی کا پھل ہے۔ تو یاد رکھو جس طرح آنکھ کا دیکھنا دماغ کے تابع ہے، کانوں کا سننا دماغ کے تابع ہے، اسی طرح سارے انبیاء کے کمالات حضور کے کمالات کے تابع ہے، اور سارے انبیاء کی نبوت حضور کی نبوت کے تابع ہے، کیونکہ وہ سب شاخیں ہیں اور حضور اصل ہیں، وہ سب شعبے ہیں اور حضور کی ذات مرکز ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی ضمن بات آ گئی۔ اور یہ کر رہا تھا کہ نبیوں کو کتاب اور حکمت عالم ارواح میں ہی مل گئی۔
اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے۔ ثابت ہوا کہ نبیوں کو عالم ارواح میں کتاب اور حکمت سے سرفراز کر دیا گیا تھا۔ ایک اور دلیل سنیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ مریم علیہ السلام جب گود میں اٹھا کر قوم کے پاس آئیں، بعضوں نے کہا کہ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور بعضوں نے کہا 40 روز تھے۔ چلو اگر 40 روز کے بھی مان لیے جائیں۔ قوم نے کہا مریم یہ تیری گود میں ہم بچہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا عجوبہ ہے، تیرا نکاح نہیں ہوا تو یہ بچہ کیسا؟ انہوں نے معاذ اللہ وہی ناپاک تصور کیا جو ایسے حالات میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کسی کی شادی نہ ہو اور اس کی گود میں بچہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے بات کرو، اسی سے پوچھ لو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود کا بچہ ہے، یہ بول نہیں سکتا۔ گود کے بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے، کیا عقل ہوتی ہے، وہ کیا کلام کر سکتا ہے؟ اگر ہم اس سے کلام کریں لوگ ہمیں بے عقل کہیں گے کہ بھائی گود کے بچے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ جو ہی انہوں نے یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا۔ میں نے یہاں سے صرف ایک بات کرنی ہے، وہ یہ اے طالب علم جو پڑھتے ہیں علوم دینیا، یہ سب جانتے ہیں کہ آتا سیگا ہے ماضی کا اور جعلہ بھی سیگا ہے ماضی کا، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آتا نے یل کتابہ، اس نے مجھے کتاب دے دی ہے، یہ نہیں کہ دے گا، ماضی کا سیگا، کتاب دے دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ تو قرآن سے اس کی تائید ہوگی، کیونکہ اللہ نے بھی عالم ارواح میں نبیوں سے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ نے کتاب دے دی ہے اور مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کروں، آج کل یہ نئی تہذیب اور نئی روشنی کے جو مولوی نکل رہے ہیں، جیسے مودودی صاحب ہیں یا دوسرے ارلم پرلم نکل رہے ہیں جنہوں نے کسی استاد سے علم نہیں پڑھا، میں صحیح کہتا ہوں، مودودی صاحب نے حدیث تفسیر کسی استاد سے نہیں پڑھی، خود بخود ہی ان کی جو معلومات ہیں یا مطالعہ ہے جو ان کی اپنی سمجھ میں آیا وہ لکھتے ہیں، کسی باقاعدہ استاد سے یا دارالعلوم سے انہوں نے حدیث تفسیر نہیں پڑھی۔ اور لکل فن رجال، اللہ نے ہر فن کے لوگ پیدا کیے، کوئی علم آتا نہیں جب تک کہ اس فن کے اساتذہ سے اس علم کو نہ پڑھا جائے۔ مثلا کوئی شخص خود بخود حکمت کی اور ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر حکمت اور ڈاکٹری شروع کر دے تو پھر خدا بچائے ایسے ڈاکٹر اور حکیم سے مریضوں کو، وہ ایسا علاج کرے گا نہ مرض رہے نہ مریض۔ بولیے کہ خود بخود حکمت کی کتابیں پڑھ کے حکیم بن سکتا ہے؟ خود بخود ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے جب تک کہ کسی تجربہ کار ڈاکٹر اور حکیم سے علم نہ پڑے۔ اسی طرح حدیث اور تفسیر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاد پیدا کیے ہیں، کتاب ول ایمان، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ما کنت تدری، اب آیت آگے، ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو یہ شاید سے استدلال کیا کہ جب تک وحی نہیں آئی حضور نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور حضور نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ جب وحی آئی تب آپ کو پتا چلا۔ اگر ہم ایسا ہی عقیدہ رکھیں اور اس آیت سے یہی سمجھ لیں تو عیسائیوں سے ہمارا ہو جائے مقابلہ، تو وہ کہیں کہ تمہارا قرآن ثابت کرتا ہے، شاہد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہا کہ آتانی یل کتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں صاحب کتاب، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، ماضی کا سیگے۔ تو
تو तुम हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे उस वक्त नबी भी थे और साहिब किताब भी थे, जानते थे किताब को, और उन्होंने पैदा होते ये कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो साबित हुआ ये भी जानते थे कि मैं बंदा हूं, वो मालिक है, मैं ममलूक हूं, वो मेरा खालिक है, मेरा मालिक है। उनको अल्लाह की मारिफत भी हासिल थी, अपने नबी होने का भी इल्म था और अपने साहिब किताब होने का भी इल्म था। और तुम्हारे नबी को 40 साल तक ना ईमान का पता था, ना किताब का पता था, ना तौहीद का पता था। तो जानना ये कमाल है, ना जानना नक्स है। तो कुरान से हमारे नबी का कमाल साबित हुआ, तुम्हारे नबी का नक्स साबित हुआ। बोलो क्या जवाब दोगे? अगर ईसाई ये इतराज कर दें क्या जवाब हो? तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन बिहम्दिल्लाह हम दे सकते हैं। हम ये जवाब देंगे, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे उस वक्त नबी थे, साहिबे किताब थे, हम उनके कमालात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, कुर्बान जाए। लेकिन हमारे नबी की तो ये शान है, फरमाते हैं कुन तो नबिय्यम व आदम बैन अल माए व तीन, आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। अब रहा ये कि वो जो आए थे मा कुंता तदरी, इसका फिर क्या मतलब है? तो सुनो, यहां मा कुंता तालमो नहीं फरमाया, बल्कि मा कुंता तदरी फरमाया है। और इन उलमा से पूछो कि ये तदरी जो है ये क्या है? ये तदरी है दिरायत से, और दिरायत के माना है किसी चीज को अटकल कयास से जानना। दिरायत के माना क्या है? किसी को अटकल और कयास से जानना, यानी इदराक बिल कयास, अटकल पच्चू से जानना। जैसा कि मैं एक बात भी करूं, लतीफे का लतीफा है और सब अगर आपकी समझ में भी बात आ जाएगी। वो एक राजा जी थे, उन्होंने एक पंडित रखे हुए थे, और पंडितों की आदत है कोई ना कोई हवाई छोड़ते रहते हैं, गैरदानियों के दावे करते हैं कि ये साल मनहूस है, ये साल अच्छा है, यूं होगा वहां होगा। वो पंडित जी कोई ना कोई हवाई छोड़ देते थे, सोची समझी स्कीम के तहत कोई बात कर देते और अपना उल्लू सीधा करते रहते। इत्तेफाक से राजा जी के घर में उम्मीदवारी थी। राजा ने कहा पंडित जी बोलो लड़का होगा कि लड़की? पंडित जी फंस गए, यार क्या करूं? थे बड़े होशियार, सोच समझ के अटकल पच्चू मार के कोई कर ले बात। कहने साहब जो कुछ होना है ना वो तो मेरे इल्म में है, लड़का होगा कि लड़की सब मैं जानता हूं, लेकिन जाहिर करना मसलहत के खिलाफ है, क्योंकि आप है राजे, दुश्मन नहीं चाहते कि आपके घर में औलादे नरीना हो, लड़का हो और वो बाद में तख्त का वारिस बने। दुश्मन तो ये चाहते हैं कि इनका पीछे कोई ना हो ताकि तख्त और ताज के हम मालिक बने। तो अगर जाहिर कर दिया तो वो कोई जादू वादू किसी से करवा देंगे, मामला खलतमल्त हो जाएगा। इसलिए जो कुछ होना है ना वो मैं कागज पर लिख देता हूं और कागज आपको दे देता हूं, आप पेटी में बंद करके रख ले। जब बच्चा हो जाए तो निकाल कर देखें, जो मैंने लिखा होगा उसके मुताबिक ही होगा। आपको मेरे इल्म में शुबा नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी लिख देता हूं और आपको दे देता हूं ताकि उसमें कोई तब्दीली भी ना हो सके, आप खुद रख लें। राजा जी ने कहा लिख दो। पंडित जी ने कागज के पुर्जे पर लिख दिया लड़का ना लड़की, लड़का ना लड़की, ये लिख दिया। जानते हो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि अगर लड़का हो गया तो मैं कहूंगा साहब मैंने तो पहले लिख दिया था, लड़का ना लड़की। लड़का पर जरा वक़्फ़ करके ना को लड़की के साथ लगा दूंगा, लड़का ना लड़की। और अगर हो गई लड़की तो मैं कहूंगा साहब मैंने तो पहले ही लिख दिया था लड़का ना लड़की। और अगर कुछ भी ना हुआ, मामला साकता यस्कोतो वाला हो गया, तो फिर मैं कह दूंगा साहब मैंने पहले ही लिख दिया था लड़का ना लड़की। इसको कहते हैं अटकल पच्चू भी कुछ तो होगा ही, लेकिन ये अटकल पच्चू एक जगह जाकर गलत हो सकता है। खुदा की कुदरत से ये भी तो हो सकता है कि एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाए, दोनों दो बच्चे जुड़वे पैदा हो जाएं तो हम एक लड़का और एक लड़की दोनों पैदा हो जाएं, एक लड़का और एक लड़की, और उसने लिखा है लड़का ना लड़की, हो जाए लड़का भी और लड़की भी, तो बोलो उसका अटकल पच्चू बातिल हो गया या नहीं? इसको कहते हैं अटकल पच्चू, यानी कयास से अटकल से कोई बात मालूम करना। जैसे आप यहां बैठे बैठे कहते हैं अभी वहां पहुंचा होगा, अभी यूं जा रहा होगा, इसको कहते हैं अटकल कयास। ये है दिरायत। अल्लाह फरमाता है मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, मेरे हबीब तुम अटकल बच्चू से नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ईमान क्या है, ये तो हमने आपको इल्म अता फरमाया है। तो बात क्या थी और इन्होंने कर क्या दी है? इसी तरह एक बात और सुनिए, यहां एक
شاعر ہے کراچی میں، ماہر القادری اس کا نام ہے، پہلے سنی تھا اب گمراہ ہو گیا ہے. اس نے ایک رسالہ نکالتا تھا ماہانہ، اس کا نام تھا فاران. فاران کا اس نے توحید نمبر شائع کیا، میرے پاس موجود ہے. میں بڑا ذمہ دار شخص ہوں، چاہے چھوٹا ہی ہوں، ان حضرات کا خادم ہوں، غلط بات نہیں کروں گا. جتنی میرے پاس کتابیں موجود ہیں، حوالے لگے ہوئے ہیں، وہی بات کروں گا، غلط نہیں کروں گا. کسی پر الزام بہتان لگانا گناہ عظیم ہے. اس نے اس فاران کا نکالا توحید نمبر. اس توحید نمبر کا پہلا مضمون جو ہے اس کا عنوان ہے نقش اول. نقش اول اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم کو نہ تو اپنے انجام کی خبر ہے نہ دوسروں کے انجام کی خبر ہے. نہ حضور اپنا انجام جانتے ہیں کیا ہوگا اور نہ دوسروں کا. اور مطلب یہ کہ اس کو ثابت کیا قرآن سے اپنے گمان میں. وہی آیت لکھی کیا؟ حضور فرماتے ہیں ما ادری لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، ما یفعل بی کہ میرے ساتھ کیا ہو، ولا یفعل بکم اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ میں نہیں جانتا. اس آیت سے یہاں بھی وہی ادری ہے، یہاں بھی وہی ادری ہے. اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مومنوں کے ساتھ قیامت میں یہ ہوگا، کافروں کے ساتھ یہ ہوگا، منافقوں کے ساتھ یہ ہوگا. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمان بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی. فرمایا سارے بدر میں شریک ہونے والے جنتی، سارے بیعت رضوان والے جنتی. طوبی لمن رآنی جنہوں نے مجھے دیکھ لیا وہ سارے جنتی. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میری بیٹی فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں یہ جو میں تمہیں خبریں دے رہا ہوں تو یہ کوئی اٹکل پچو سے نہیں دے رہا. لا ادری یہ میں اٹکل پچو سے یا قیاس سے نہیں جانتا، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے یقینی علم سے جانتا ہوں کہ میرا وہاں کیا مقام ہوگا، تمہارا کیا مقام ہوگا. بات تو ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جانتے ہی نہ ان کو اپنا انجام معلوم ہے نہ دوسروں کا انجام معلوم ہے. کتنا غضب ہے کہ سید الانبیاء کو بھی اپنا انجام معلوم نہیں. تو حضور نے یوں ہی فرما دیا اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی. فرمایا جب سب لوگ قیامت کے دن مایوس ہوں گے اس دن بزرگی اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. ولواء الحمد بیدی حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم ومن دونہ تحت لوائی آدم اور ان کے سوا جتنے نبی ہیں سب میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر میں سارے نبیوں کا قائد اعظم ہوں گا اور یہ بات فخر سے نہیں کہتا. حضور نے سب کچھ بیان کیا ہے. تو فرمایا یہ جو میں خبریں دے رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرا مقام کیا ہوگا، تمہارا حال کیا ہوگا، جنت و دوزخ اور قیامت کے آغاز جو بیان کر رہا ہوں تو یہ میرا علم کوئی اٹکل پچوں کا علم نہ سمجھنا جیسے کاہنوں اور ساحروں کا ہے. میرا علم یقینی علم ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے عطا فرمایا. تو افسوس ان لوگوں نے کیا سے کیا بنا دی، علم کو بے علمی بنا دیا اور جناب والا معرفت کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جہالت ہے. استغفر اللہ تو بات دور چلی گئی. یہ شاہ کہاں سے نکلی تھی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کو اللہ نے عالم ارواح میں علم و معرفت سے سرفراز فرما دیا تھا. یہ مجمع ہے اہل محبت کا، اہل عقیدت کا، طلباء کا. اس لیے دو چار باتیں اللہ والوں کی بھی کرو. میاں حضور کی تو بڑی شان ہے. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. یہ آج لاؤڈ اسپیکر کہاں سے منگوا لیا آپ نے؟ جب سے میں آیا ہوں لاؤڈ اسپیکر ہی ٹھیک نہیں. دیکھو اس کا منہ کی لگ رہا ہے دیوار کی طرف. تو دیوار سے جب آواز ٹکرائے گی تو وہ تو ادھر کرو اس کا منہ، جدھر بندے بیٹھے ہیں دیوار کو سنانا ہے. سنا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں جب یوم الست میں اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم تو فرماتے ہیں وہ آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے، وہ آواز ابھی تک گونجتی ہے. فرماتے ہیں جب یہ ارشاد ہوا تو ہم ادب کی وجہ سے چپ رہے کہ پہلے نبی کریم بلا کہیں پھر ہم کہیں
تاکہ ہمارا بلا کہنا حضور سے پہلے نہ ہو جائے، تقدیم نہ ہو بلکہ تاخیر ہو، ہم پیچھے رہے۔ تو فرماتے ہیں پہلے حضور نے بلا کہا پھر ہم نے بلا کہا، تو فرماتے ہیں وہ رب کا الست بربکم کہنا اور ہمارا بلا کہنا ہمیں ابھی تک یاد ہے۔ یہ تو اہل اللہ کی بات ہے، یہ کہتے علم نہیں تھا وحی آنے سے پہلے تک، 40 سال تک لکھا ہے پتہ نہیں تھا حضور کو، اپنے نبی نے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے کہ میں نبی ہوں، بکریاں چراتے تھے، رب نے پکڑ کے یکا یک نبی بنا دی، یہ لفظ ہے یکا یک، دے تیرے ٹکم ٹکی، یکا یک رب نے نبی بنا دیا۔ 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے کہ میں نبی ہوں، جب وحی آئی تب پتہ چلا کہ میں نبی ہوں۔ لو بولو کمال ہو گئی، 40 سال تک حضور کو تو پتہ نہیں تھا، اور ادھر دیکھیے ذرا، ادھر دیکھیے جس وقت حضور کی ولادت ہوئی حلیمہ لینے کے لیے آئی تو حلیمہ نے نبی کریم کو جو لیا اور گدی پر بیٹھی تو اس گدی نے 3 سجدے کیے بیت اللہ کی طرف، یہ شکر کے سجدے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھ کو بخشا ہے۔ وہ بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی ضعیف تھی، آتے ہوئے پیچھے رہ گئی تھی، فاقوں کی ماری ہوئی تھی، لیکن جب سرکار کا قدم اس پر آیا تو وہ براق بن گئی، اتنی تیز رفتار کہ وہ سواریاں جو پہلے چلی ہوئی تھیں کتنے میل طے کر چکی تھی اس نے منٹوں میں لیا، اور آگے جو نکلی تو دائیاں کہنے لگی حلیمہ یہ گدی تو نے مکے سے خریدی ہے، بڑی تیز رفتار، مکے سے خریدی؟ حلیمہ فرماتی ہے میں نے کہا نہیں وہی ہے جس پر میں آئی تھی، تو دائیاں کہنے لگی وہ تو نہیں، وہ تو فاقوں کی ماری ہوئی تھی، اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا، اور یہ تو بڑی تیز رفتار۔ حلیمہ کہتی میں بار بار کہتی وہی ہے مگر ان کو اعتبار نہیں آتا، تکرار کرنے لگی کہ یہ وہ نہیں، ایک دن میں یہ اتنی تیز رفتار کیسی ہو گئی، کون سے مسالے کشتے اس نے کھا لیے، آتے ہوئے تو چلا نہیں جاتا تھا اور اب یہ تیز رفتار ہے، وہ نہیں ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں بار بار کہتی وہی ہے، وہ کہتی نہیں، تو آخر میری گدی بول پڑی، میری گدی نے کہا اے دائیو تم غفلت کا شکار ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے سوار پر نہیں ہے، میں تو وہی ہوں مگر سوار وہ ہے کہ اگر اس کا قدم بیماروں پر آ جائے تو تندرست ہو جائے، کمزوروں پر آ جائے طاقتور ہو جائے، ارے مردوں پر آ جائے تو زندہ ہو جائے، ذروں پر آ جائے تو آفتاب ہو جائے۔ گدی کہتی ہے میں تو وہی ہوں مگر میرا سوار سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ لو سنو، نبی کریم کو تو 40 سال تک پتہ نہیں تھا اور گدی کو پتا ہے، سوچو تو صحیح، جس گدی پر بیٹھے وہ جانتی ہے کہ یہ سید المرسلین، حد ہو گئی نا۔ آگے چلیے، حلیمہ فرماتی ہیں راستے میں جتنے بھی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ملتے تھے سب سجدے میں گر جاتے تھے، سارے بکریاں ریوڑ جانور جانتے ہیں یہ اللہ کے حبیب ہیں، اور خود حبیب کو پتہ ہی کوئی نہیں بھی میں کون۔ اللہ نے عالم ارواح میں علم و عرفان سے سرفراز فرما دیا تھا۔ ایک بات اور سنو، لو کمال یہ ہے کہ یہ بات جو کرنے لگا ہوں اس کو لکھا بھی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے ہے، مخالفین کے حکیم الامت، انہوں نے لکھا، کتاب کا نام بھی نوٹ کرو، امداد المشتاق۔ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب معراج کی رات گئے اور نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، تو کیا یہ آپ کی امت کے مولوی ہمارے جیسے قابلیت میں، علم میں، فضل میں ہمارے جیسے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ نبی تو نہیں ہے مگر چونکہ میرے علوم کے وارث ہیں اس لیے اللہ نے ان پر میرے صدقے بڑا فضل و کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا ہے کہ ان کو کرامات سے اور علم و فضل سے سرفراز کیا۔ یہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کا کوئی عالم تو ذرا بلائیے، میں اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کا علم و فضل تو ذرا دیکھوں۔ حضور علیہ السلام نے عالم ارواح میں نظر فرمائی تو امام غزالی کی روح اٹھی، حضور میں حاضر، بلا لی، امام غزالی تشریف لے آئے، ان کی روح آ گئی۔
کیونکہ وہ پیدا تو ہوئے ہیں کتنے 100 سال بعد، تو ان کی روح آ گئی، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی نے کہا جی میرا نام ہے محمد، میرے باپ کا نام بھی محمد ہے، میرے دادے کا نام بھی، میرے پردادے کا نام بھی، میرے نگر دادے کا نام بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تم سے تمہارا نام پوچھا ہے، تمہارے باپ دادوں کا پوچھا ہے؟ سوال ایک کیا جواب 4 دے رہے، یہ کوئی قابلیت؟ جو چیز میں نے پوچھی نہیں اس کو خام خواہ کیوں بتا رہے ہو؟ انبیاء کے سامنے طول کلامی، لمبا کلام کرنا کیسی بات ہے یہ؟ جھڑکا ڈال دیا، میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا، تمہارے باپ دادوں کا پوچھا، کیوں بتایا خام خواہ؟ امام غزالی کی روح نے عرض کیا حضرت اللہ نے آپ سے فرمایا تھا بما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کتنے جواب دیے تھے؟ آپ نے کہا تھا یا عصا، یہ لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس سے میں اور بھی بڑے بڑے کام لے لیتا ہوں۔ اللہ نے ایک بات پوچھی تھی، آپ نے اتنے جواب کیوں دیے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کلام کو اس لیے لمبا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف زیادہ حاصل ہو۔ اگر ایک ہی جواب دیتا تو ایک ہی بات ہوتی، میں نے کلام کو لمبا کیا تاکہ زیادہ باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف بھی زیادہ حاصل ہو۔ تو امام غزالی کی روح نے عرض کیا حضرت اگر آپ کا اللہ سے ہم کلام ہونا آپ کے لیے شرف کا باعث ہے تو میرا آپ سے ہم کلام ہونا میرے لیے شرف کا باعث نہیں؟ میں نے بھی کلام کو اس لیے لمبا کیا ہے کہ ایک نبی کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مجھ کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ لاجواب کر دیا، حضور نے دیکھا بھی ہو تو مناظرہ ہی کرنے لگ گئے، کوئی ادب کوئی احترام، حضور نے ذرا چوکا سا دیا، ادب یا غزالی ادب کر، اور جلال والے نبی ہیں، اسرائیل کو مار کے مکہ آنکھ پھوڑ دی تھی، کوئی غصے میں ہی نہ آ جائے، وہ ایسے کیا حضور نے ادب کر، اچھا جی وہ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ بڑے تیز مولوی آپ کے، آپ کی امت کے ہم تو بڑے تیز ہے، دیکھو بات نہیں کرنے دی۔ تو آپ ذرا سوچو، یہ تانوی صاحب نے لکھا، سوچئے ذرا کہ امام غزالی کب پیدا ہوئے، حضور کے کتنے 100 سال بعد ہوئے، لیکن عالم ارواح میں جانتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے، میرے باپ دادوں کا نام بھی محمد ہوگا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ سے کلام ہوا، جو بات ہوئی، امام غزالی کی روح عالم ارواح میں جانتی ہے۔ تو جب حضور کے بچوں کا، حضور کے غلاموں کا علم ایسا ہے، ان کے علم و معرفت کا یہ مقام ہے، تو جس کے صدقے کل کائنات کو علم و معرفت ملی ہے، اس کے علم اور اس کی معرفت کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہ لوگ کہتے 40 سال تک پتہ ہی کچھ نہیں، انہوں نے اصل میں جانا ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں جانا؟ سنو، ان کے جو مدرسے ہیں ان مدرسوں میں تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ حضور ہمارے جیسے تھے۔ تو جب تعلیم یہ دی جائے، تربیت یہ ہو کہ ہمارے جیسے تھے، تو پھر انہوں نے تو ہم اپنے جیسا ہی سمجھنا بھی، جس طرح ہمیں کوئی پتہ نہیں اس طرح حضور کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا معذم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو قائم رکھو، ان کی امداد کرو، کیونکہ ان مدرسوں میں صحیح تعلیم دی جاتی ہے، ادب اور تعظیم سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں تو سوائے ادب اور سوائے تعظیم کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چیز جو ہے نا، اپنے جیسا سمجھنا، اپنے اوپر قیاس کرنا، یہ گمراہی کی ابتدا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسنوی شریف میں، فرماتے ہیں جملہ عالم زی سبب گمراہ شد اور کم کسے زبدال حق آگاہ شد۔ فرماتے ہیں بہت سے لوگ اولیاء کرام، اقطاب اور ابدال کا رتبہ اور مرتبہ نہ جاننے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ کم لوگ ہیں جنہوں نے ان اہل اللہ کے مرتبے اور مقام کو جانا ہے اور سمجھا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا مرتبہ نہ جاننے کی وجہ سے پھر ان کی باتیں کیسی ہیں؟ فرماتے ہیں ہم سری با انبیاء برداشتن اور اولیاء را ہم چو خود پنداشتن۔ فرماتے ہیں اسی گمراہی کی وجہ سے کبھی تو انہوں نے نبیوں کی برابری کے دعوے کر دیے،
اور کبھی اولیاء اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ تو میرے دوستوں، جو انبیاء و اولیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہو وہ کیا مقام سمجھ سکتے؟ تو یاد رکھو، اللہ نے نبیوں کو عالم ارواح میں نبی رسول بنا دیا، تو نبوت اور رسالت کے علوم و معارف بھی وہی عطا فرما دیے، کیونکہ علم معرفت پہلے دی اور ڈگریاں بعد میں عطا فرمائی۔ ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی فطرت میں سارے کمال ودیت کیے۔ بڑی آسان مثال پیش کرتا ہوں سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ کسی درخت کا بیج ہوتا ہے نا، بیج، وہ اصل کہلاتا ہے جڑ، بیج تو دیکھنے میں تو وہ ایک چھوٹا سا بیج ہے، دانا ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر سارے کمالات پوشیدہ ہیں۔ اس بیج کے اندر سارے کمالات بولو پوشیدہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ سارے کمالات کی حقیقت اس کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب اس کو زمین کے اندر پوشیدہ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا ظہور کرتا ہے، اور جو وقت آتا ہے ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی جاتی ہے۔ چھوٹی سی شاخ نکلتی ہے، پھر شاخ سے شاخیں، شاخ سے شاخیں، آہستہ آہستہ تنا بن جاتا ہے، پھر شاخوں کا سلسلہ آگے پھل لگ جاتا ہے۔ بولو یہ جو کچھ اس بیج سے نکلا ہے، اگر ان تمام چیزوں کی حقیقت اس کے اندر نہ ہوتی تو یہ چیزیں ظہور پذیر ہوتی؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جتنے پھل لگ رہے ہیں، جتنے پتے، جتنے شاخیں، جتنا رنگ، جتنا حسن، جتنا جمال اب ظاہر ہو رہا اپنے اپنے وقت پر، ان سارے کمالات کی حقیقت اس بیج کے اندر موجود تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں ولیوں کو پیدا کیا تو ان کی فطرت میں علوم معارف کمالات رکھ دیے اور ان کو دنیا میں بھیجا۔ اب وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں اپنے وقت پر، لیکن وہ کمالات پہلے سے ان کی ذات میں موجود ہوتے ہیں۔ ہاں ان کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا۔ یہ کہتے ہیں پہلے تھے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں پہلے تھے مگر ظاہر اب ہوئے جب ان کے ظاہر ہونے کا وقت آیا۔ جیسا کہ حکومت کسی کو ڈپٹی کمشنر بنا دے، عہدہ دے دے، تو ڈپٹی کمشنر تو وہ بن گئے، لیکن اپنا عہدہ سنبھالے وہ 6 مہینے کے بعد، ہیں کرسی پر آ کر بیٹھے 6 مہینے کے بعد، تو ڈپٹی کمشنر تو وہ پہلے سے ہی بنا ہوا تھا مگر اپنے منصب پر فائز وہ اس وقت ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ نے نبی ولی تو وہیں بنا دیا، لیکن فائد آ کر اس وقت ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو یہ کہتے ہیں حضور کو پہلے کوئی علم نہیں تھا، 40 سال کے بعد وحی نے رہنمائی کی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں علوم و معارف رکھ کے ان کو پیدا کیا۔ وہ عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، ہاں ان کے علم اور ان کے عرفان کا ظہور اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو بڑی دور نکل گئی بات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری۔ ذرا سننا غور سے، وَعَلَّمَكَ، بھئی یہ جملے غور سے سننا، یہاں سے میں نے مسئلے نکالنے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا اللہ نے آپ کو، وَعَلَّمَ، اور سکھایا اللہ نے کہا آپ کو، کیا سکھایا؟ ما لم تکن تعلم، جو کچھ کہ آپ نہیں جانتے تھے، جو کچھ کہ آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ ذرا غور کرنا، اگر کوئی شخص کہے کہ حضور فلاں چیز نہیں جانتے تھے تو اللہ فرماتا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سکھا دیا۔ تم جس چیز پر نہیں لگاؤ کہ فلاں چیز کا علم نہیں جانتے تھے تو اللہ فرماتا ہے جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ میں نے۔ حضور فلاں چیز نہیں جانتے تھے، اللہ فرماتا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سکھا دیا۔ اب تم کسی چیز کے متعلق بھی یہ کہو کہ حضور فلاں چیز نہیں جانتے تھے تو اللہ فرماتا ہے تم جس پر نہیں لگاؤ گے اسی کا ہم اس بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ میرا حبیب نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ میں نے سکھا دیا۔ تو اللہ نے سب کچھ حضور کو سکھا دیا۔ اسی بات سے آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے حبیب آپ پر اللہ کا تو بہت بڑا فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیم، محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم۔ لا
علم دیتا نہیں دینا نہیں فضل عظیم ہوگی. تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کل شے کا علم، کل شے کی معرفت عطا فرما کے فرمایا محبوب تیرے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. دیکھیے یہاں تو من نہیں ہے، وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، من نہیں. اور ذرا من والی بات بھی سن لو، بار بار آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، ہمارے علماء بہت بیان کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ